دوستو یقیناً آپ نے ترکی کے معاہدہ لوزان کے بارے میں سنا ہی ہوگا، یا یوں کہ ترکی نے 100 سال کا ایک معاہدہ کیا تھا جو 2023 میں ختم ہو جائے گا اور ترکی کی حکومت پھر سے 3 براعظموں پر ہوگی، اور یہ بھی کہ ترکی پر لگائی گئی 100 سالہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ ترکی میں پھر سے نظام خلافت عثمانیہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ معاہدہ لوزان ہے کیا؟ اور معاہدہ لوزان میں ترکی پر کون کون سی پابندیاں عائد کی گئی تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاہدہ لوزان کس نے کب اور کیوں کیا تھا۔ دوستو معاہدہ لوزان 24 جولائی سن 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ پہلے جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے ہوا تھا۔ کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا، اس لیے اس کا نام معاہدہ لوزان یا ٹریٹی آف لوزان رکھا گیا۔ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جس کے بعد ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کیا گیا۔ دوستو بنیادی طور پر تو یہ معاہدہ فرانس اور ترکی کے درمیان ہو رہا تھا، لیکن ایک طرف ترکی اور دوسری طرف برٹش امپائر، فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ شامل تھے، اور معاہدہ کا متن بھی فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور یہ فرانس کی تحویل میں ہوا۔ دوستو یہ پہلا معاہدہ تھا جو فرانسیسی زبان میں ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے ہونے والے تمام معاہدے ترک زبان میں ہوتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معاہدے کی وجوہات کے بارے میں۔ دوستو مصطفی کمال پاشا اتاترک کی زیر قیادت ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا تھا۔ دوستو مصطفی کمال پاشا اتاترک پہلی جنگ عظیم میں عثمانی خلافت کا فوجی سپہ سالار تھا اور یہ جدید ترکی کا بانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترکی کا پہلا صدر بھی بنا تھا۔ 20 اکتوبر 1922 سن کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباحثے کے بعد کانفرنس پھر سے متاثر ہو گئی، اور 8 ماہ کے بعد 24 جولائی 1923 سن میں معاہدہ پر دستخط کر دیے گئے۔ اس معاہدہ کو امن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط وہ معاہدہ تھا جو ترک عوام اور مسلمانوں کے لیے پھندہ کے طور پر بنایا گیا تھا، جس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اب یہ معاہدہ 100 سال کے بعد 2023 میں جولائی کے مہینہ میں ختم ہو جائے گا، جس سے مغرب یقیناً خوفزدہ ہوگا، اور آپ نے بھی رجب طیب اردغان کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ناظرین یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ پہلے جنگ عظیم کی صورتحال یہ تھی کہ یہ قوتیں ترکی کے بڑے حصے پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں سے ترکی کے لیے برطانیہ نے وہ شرائط رکھوائی تھیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک ان شرائط کا پابند تھا۔ ان شرائط میں سے چند بڑی شرائط آپ کو بتاتے ہیں۔ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم ہوگی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کے تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق کو ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ عربی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے پر بھی مکمل پابندی عائد تھی۔ فوج میں داڑھی رکھنے پر بھی مکمل پابندی تھی۔ ترکی خام آئل کے لیے نہ ہی اپنی زمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور اپنی ضرورت کا سارا خام آئل امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔
ناظرین یاد رہے کہ باسفورس ایک آبنائے ہے جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرہ سے ملاتی ہے اور جہاز رانی کا ایک راستہ ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردغان ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں کہ 2023 میں ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں رہے گا، بلکہ ہم اپنا پیٹرول بھی نکالیں گے اور ترکی باسفورس آبنائے سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹیکس بھی لے گا۔ دوستو اس کے علاوہ معاہدہ لوزان کے بارے میں کچھ افسانے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد مسجد نبوی اور مسجد الحرام پر دعویٰ کرے گا، تو اس کا معاہدہ لوزان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ لیکن آنے والا وقت اہم ہے کیونکہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد